اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، صراط مستقیم کانفرنس کے سٹیج سے آپ باری باری علماء کرام سے، قرائے کرام، حفاظ اور مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف روپ اور انداز کے اندر کتاب و سنت کی دعوت سن رہے تھے۔ مجھے اپنے محدود وقت کے اندر اللہ رب العزت سے اپنے لیے، آپ احباب کے لیے دعائیں بھی مانگنی ہے، توفیق کا سوال بھی کرنا ہے، اور کچھ اپنے آپ کو بدل کر کے غلط رستوں سے ہٹا کر کے صراط مستقیم پہ لانے کے لیے ایک دعوت، ایک اپیل وہ بھی کرنی ہے۔ دل بدلنے والی اللہ کی ذات ہے، بندے کی کوشش ہوتی ہے۔ میں سب سے پہلے آغاز کرتا ہوں کہ اشتہار کے اوپر جو نام موجود ہے نہیں آ پائے، اہل علاقہ کا خرچہ، محنت اور ایک لمبی کاوشوں کے بعد کوئی بھی کانفرنس انعقاد پذیر ہوتی ہے۔ انسان بھرے پاکستان سے اگر انتخاب کرتا ہے تو اس کا کوئی سبب ہوتا ہے، ہر بندے کی چوائس ہوتی ہے، نقطہ نظر ہوتا ہے۔ اس کے باوجود یاد رہے کہ ہم عقیدہ توحید رکھتے ہیں اور اس گاؤں کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ بندہ تدبیر کرتا ہے، تقدیر کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، بڑا سوچ سمجھ کے موسم کا انتخاب کیا جاتا ہے، مگر شادی والے دن بارشیں اور دیگیں، مہمان ان کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ بندے کی تدبیر کے اوپر رب کی تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ علماء کرام نے ٹائم دیے، کوئی مجبوری بنی، نہیں آ سکے تو دل کھٹا نہیں، اللہ کی رضا کے اوپر، مالک کی تقدیر کے اوپر، اللہ کے فیصلے کے غالب ہونے پر یقین رکھنا، یہ بھی ایک عقیدہ ہے اور ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عرفت ربی بفسخ العزائم، علی کو اللہ کا بڑا پتہ تھا، لیکن سب سے زیادہ اللہ کی پہچان علی کو تب ہوئی کہ جب علی جیسا بندہ بڑے پختہ فیصلے کرتا، تدبیر کی انتہا کر دیتا اور فیصلہ کر لیتا کہ یہ ہو کے رہے گا اور میں کروں گا۔ لیکن عرفت ربی بفسخ العزائم، جب وقت آیا تو میرے فیصلے، میرے عزم، میرے جزم، میری خواہش، میری چاہت، میری تمنا، میری آرزو دھری کی دھری رہ گئی، اور اللہ نے کچھ اور کروا دیا۔ جو علی نے چاہا وہ نہیں ہوا، جو رب نے چاہا وہی ہوا۔ حضرات، اگر اتنی بڑی ہستی، ان کا یہ فیصلہ ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے، تو آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ منفی سوچ کی بجائے دعاؤں کے ساتھ کہ الہ العالمین، ہم نے یہ چاہا تھا، یہ ہماری چاہت تھی، یہ ہمارا انتخاب تھا، لیکن جو تو نے چاہا وہ بہتر ہے، والخیر فیما اختارہ اللہ، اور جو رب اختیار کرے وہی اچھا ہوتا ہے۔ اور اس بات کو تسلیم کر لینے میں انسان کے لیے حوصلہ بھی ہے، توکل بھی ہے، اعتماد بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے اور مثبت سوچ بھی ہے۔ میں دلی دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین سید شاہ صاحب، جناب راسخ صاحب، جو بھی ان کی کوئی رکاوٹ بنی ہے، جس مسئلے میں ہے،
اللہ ان کی حفاظت فرما، ہم دعا گو ہیں۔ حضرات، وقت کی یہ خوبی ہے کہ یہ گزرتا ہے، یہ ٹھہرتا نہیں۔ اگر یہ حقیقت ہے تو پھر ذہن میں رکھیے کہ آپ کا اور میرا وقت لکھا جا چکا ہے، لکھا جا چکا ہے۔ ساری دنیا بھی مل کے مارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور آپ نے سن رکھا ہے کہ جی ویکسین ہے، 2 سال 1 سال عمر ہے، موت ہے۔ اگر رب نے آپ کی عمر 100 سال لکھی ہے تو ساری دنیا کے زہر مل کے، کائنات کے سارے دشمن مل کے، اگر وقت کے فرعون مل کے جس بچے کو مارنا چاہتے تھے نہیں مار سکے، تو یقین رکھیے کہ رب نے تمہیں جو وقت دیا ہے وہ پورا ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت نے موت لکھ دی ہے، آپ پہاڑوں میں چھپ جائیں، غاروں میں جا کے اپنے آپ کو دنیا کی نظروں سے اوجھل اور پوشیدہ کر لیں، بڑے بڑے قلعوں کے اندر حفاظتوں میں رہیں، میرے رب نے جہاں سے اٹھانا ہے وہ اٹھا لے گا۔ وقت لکھا جا چکا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت میں جس نے وقت کو وقت نہ دیا اور قدر نہ کی، میں نے اسے دنیا میں بھی رسوا ہوتے دیکھا ہے، اسے مرنے کے بعد بھی رسوائی کے پہلو میں دیکھا ہے۔ بھائیو، آپ سن رہے تھے کہ بچے نے 9 سال کی عمر میں حفظ کیا۔ میں فخر نہیں کرتا، بڑی عاجزی سے کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ میرے رب نے ہر انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اور جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ خوبی کسی دوسرے بندے میں نہیں ہو سکتی۔ اگر 8 ارب دنیا اس وقت زندہ ہے تو کیا ضرورت تھی؟ اگر ایک کام ایک بندہ کر سکتا تھا تو رب دوسرے کو نہ بناتا۔ اگر آپ کو الگ سے بنایا ہے، 8 ارب کے ہوتے ہوئے بنایا ہے، تو اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا ہے، اس کام کے لیے رستے ہموار کر دیے جائیں گے، چاہتیں بڑھا دی جائیں گی، رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی، اور آپ کو موقع فراہم کر دیا جائے گا۔ یہ ماشاءاللہ بچہ جو آپ کے علاقے کی دلیل بھی ہے، مثال بھی ہے، پچھلے سال کورونا میں دنیا کا جو ورلڈ ریکارڈ ٹوٹا ہے وہ 6 سال کی بچی نے حفظ مکمل کیا ہے۔ پچھلے سال 6 سال کی بچی نے حفظ مکمل کیا، دنیا نے دیکھا۔ حضرات، یہی قرآن کی خوبی ہے اور اس کتاب کا خاصہ ہے۔ اللہ نے اسے ہدایت کا رستہ کیوں قرار دیا ہے؟ ہدی للناس اور ہدی للمتقین کا معنی ہی کیا ہے؟ جس بندے میں انسانیت ہوگی اور جس بندے کو اپنے ڈیفنس کی فکر ہوگی، ڈیفنس کی فکر، آپ نے پچھلے چند مہینے پہلے فیس بک پہ یہ سین دیکھا ہوگا کہ فصلوں کو پانی لگانے یا کھاد دینے کے لیے 3 بھائی گئے اور ایک خنزیر نے ان کو چیر کے رکھ دیا، ان کی لاشیں دیکھی گئی۔ دنیا کی اس حفاظت کے لیے، اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے، ہم جو اپنے پاس دفاع رکھتے ہیں، بچتے ہیں، مسلح ہوتے ہیں، راستہ بدلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں تکلیف نہیں دے۔ کانٹا بھی ہم دیکھ کے جب چلتے ہیں، چبھتے تکلیف تو اس کی بھی ہوتی ہے۔ کانٹا نہ چبھے، مچھر نہ کاٹے، مکھی نہ بیٹھے، مجھے خارش نہ ہو، مجھے چیونٹی نہ کاٹے، یہ جتنی چیزوں سے ہم بچتے ہیں، اسی کا نام پرہیزگاری ہے، اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام ڈیفنس ہے، اسی کا نام حفاظت ہے، اسی کا نام بچاؤ ہے، اور اسی کو حفاظتی تدابیر کہتے ہیں۔ ایک بندہ مچھر سے تو ڈرے مگر قبر کے بچھوؤں سے نہ ڈرے، ایک بندہ مکھی سے تو گھبرائے مگر اپنے مستقبل کے لیے وہ کبھی سوچے ہی نہ۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، میں اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ 6 سال کی بچی، 9 سال کا بچہ،
میرے پاس اس کتاب کی جو رہنمائی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ صاف رستہ کون سا ہے، غلط کون سا ہے، کس رستے پہ چل کے صاف ستھرے سیدھے سیدھے اپنے خالق کے سائے میں کوثر کے جاموں کے ساتھ جہنم سے بچ کے تم جنت پہنچ سکتے ہو۔ اور میں نے اس رستے پہ جن لوگوں کو دیکھا ہے، سب سے چھوٹی عمر میں نے اپنی زندگی میں یہ 6 سال والی، اور میں نے اپنی ہوش میں جو لمبی ترین عمر کے حافظ کو دیکھا ہے وہ 135 سال عمر ہے۔ یہ شیخ حیات لاشاری ہیں۔ میں اپنے مشائخ کا، علماء کا، اسلاف کا بھی تذکرہ اور دعائیں ضروری سمجھتا ہوں۔ میں اور سید سبطین شاہ صاحب جنہوں نے آج آپ کے آنا تھا نہیں آ پائے، ہم حیدرآباد میں تھے، پروگرام کے سلسلے میں گئے۔ وہاں پہ ایک مقصد جو تھا سفر کا وہ یہ بھی تھا کہ شیخ حیات لاشاری سے صحیح البخاری کی سند کی اجازت لینی ہے۔ جب ان کو ملے تو گھمن والا وہاں مدرسے میں موجود ہیں، 135 سال عمر ہے، ماشاءاللہ، گوڈے موڈے، وجود، اعضاء، کوا، نظر، سماعت سب زبردست، مسکراتا کھلا ہوا چہرہ۔ لوگوں، یہ رب نے بتایا ہے آپ کو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، دنیا میں رستے دے کے، راہیں بتا کے، صحیح غلط کی پہچان کروا کے، ہم نے تیرا ہاتھ پکڑ کے زبردستی نہیں کھینچا، لیکن اتنا کہا ہے کہ تو ہمارا ہے، ہمارا بن کے رہنا۔ یا ایھا الناس عبدوا کا معنی یہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ انسانوں بندے بن جاؤ۔ اللہ بندے کس کے بنے؟ اللہ کہتے ہیں میرے، کیونکہ میں نے بنایا ہے، تم میرے ہو۔ ہر باپ کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے، میرا بیٹا میرا رہے۔ ہر ماں کی خواہش ہے میری بیٹی میری رہے۔ ساس کیوں بدنام ہے لڑائی میں؟ اس بیچاری سے اپنا بیٹا کسی کا ہوتے ہوئے دیکھا نہیں جاتا، بس اتنی سی بات ہے۔ جب رب اپنے بنائے ہوئے کائنات کے شاہکار کو شیطان کی راہوں پہ چلتے دیکھتا ہے تو تیرے رب کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یوزینی ابن آدم، جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور جس آدم کے بچے کو میں نے عزتیں دی ہے، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، جس مالک نے کل کائنات تیرے لیے بنائی ہے تو اسی کو ہی نہیں، باقی سب کا، جس نے وجود دیا، جسم دیا، روٹی دی، روزی دی، آل دی، اولاد دی، صحت دی، جوانی دی، وقت دیا، زندگی دی، تو اسی کا ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے مہربان رب سے کوئی زیادہ مہربان مل گیا ہے، رحمان سے زیادہ رحمتیں کرنے والا مل گیا ہے، وہ تو جا کہاں رہا ہے؟ میرے سے بدک کے بھاگ کیوں رہا ہے؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، آج جس چہرے پہ مر رہا ہے وہ چہرہ میں نے بنایا ہے، اور جو تیرے اوپر دنیا ناز کر رہی ہے وہ بھی میں نے بنایا ہے۔ بھائیو، اپنے مہربان رب سے ہٹ کے بھاگنا دراصل بندے کی ناکامی ہے، کامیابی نہیں ہے۔ جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے نا، میں نے 10 سال کے بچوں کو بھی دیکھا ہے، 10 سے 15 سال کے حافظ بھی، 15 سے 20 سال کے حافظ میرے ساتھ موجود ہیں، 20 سے 30، 30 سے 40، 40 سے 50، 60، 70، 80، 90، 100، 110 سے 120، 130، 135 سال کے یہ لوگ بڑھاپے کے اندر، جوانی کے اندر 12 بچوں کے باپ ہو کے بھی انہوں نے اپنی اگر لائن نہیں چھوڑی تو ان میں بندگی تھی۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، ناگرا پوری دنیا میں اس کا نام سنا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، آپ کو پتا ہو یا نہ ہو۔ ناگرا، اس کی تاریخ ہے، اس کی ہسٹری ہے، اور اس کے پیچھے ہمارے بڑے ہیں، ان کی عزت، ان کی غیرت،
ان کا جوش، ان کا ولولہ، دین کے ساتھ تعلق، کتاب و سنت سے محبت، گھر کے اندر پیار، احترام، اللہ اور اس کے رسول کی ویلیو، یہ وہ چیزیں تھیں کہ کئی شہروں سے بھی بڑھ کر کے ناگرہ کسی دور میں عزت اور نام کماتا تھا۔ مگر آج آپ کی اور میری عزت اور شہرت اگر تو اس بچے والی لائن پہ ہے تو مبارک ہو، اگر کسی دوسری لائن میں ہے تو اس میں آپ جتنی مرضی دوڑ لگا لیں، دنیا ہم سے آگے ہے۔ اور یہی میں صراط مستقیم کے حوالے سے گزارشات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ میں آغاز کرتا ہوں گاؤں کی ایک برادری جو آپ کے گاؤں میں بھی موجود ہے۔ شادی ہوئی اور یہ کمہار فیملی ہے۔ شادی کے بعد بندہ جب پہلے دن کام پہ جاتا ہے تو بندے کے بھی دل کو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بیوی کے دل کو بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ جنہاں نال بیتی ہو جان دینا۔ اب پہلے دن اس نے ماشاءاللہ سارے دن بن سمر کے ٹھاٹ باٹ سے کپڑے شپڑے لش پش زندگی، ہن جا کے مٹی گارا تے ڈو بناونی ہے تے بناؤندیاں اتو بیگم ہی آ گئی۔ اور یہ کسی نہ کسی شکل میں شادی میں جوانی کے دور میں بندے کی کوشش رہی ہے میں ہاں لواواں تو میری بیگم پیچھے آ جائے، کوئی لسی پانی دے بہانے جدہ بھی ہے، لسی پانی تو بہانا ہی ہوندا نا جی۔ خیر یہ اس نے ڈو بنائی، چکے پہ مٹی رکھی، پاؤں گھمایا، تو جدوں کوئی پیار والا جی ویندا ہوئے نا تو بندہ نماز پاویں سیدھی پٹھی پڑھن ڈیا ہوئے تو نماز بڑے خشوع خضوع نال شروع کر دیندا کہ اچھا یار استاد جی ویکھن ڈیا نا۔ تے ڈرائیور لوگ بہت جان دے اگے پیچھے جداں دی مرضی کرن، لیکن جدوں بیگم یا پیار والا جی نال بیٹھا ہوئے پھر بڑے حساب کتاب نال ہوندی ہے۔ اب یہ چکا بھی چلا رہا ہے، ایفیشنسیاں بھی دکھا رہا ہے، اور مٹی ہاتھ ایسے ویسے۔ بیگم بولی سرتاج ایک ہی بنان ڈایا۔ کمہار کو کمہارنی نے سوال کیا ہے، سوال کوئی نیا نہیں ہے، ہر بندہ پوچھتا ہے، ایک ہی کر دے پے ہو کی بنا رہے ہو؟ اب اتنے پیار سے پوچھا گیا اور سرتاج کہہ کے زندگی چ پہلی دفعہ نام سنیا سی، نہیں تے اگے تے جویں آپاں پنڈاں چ نام لئیدا اوداں ہی لئیدا نا، اسودے کی حال ہی، ہاں جی امیدیا، حالانکہ بڑا اچھا نام ہوتا ہے، ہم بگاڑ دیتے ہیں۔ سرتاج کیا بنایا جا رہا ہے؟ کہا چلم، میں چلمہ بنانا۔ اب پیار والے جی باتیں کرتے جائیں، پوری رات گزر جائے تو یہی تو زندگی ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے چلمہ کیوں بنا دے؟ یہ کیوں بنا دے؟ کہتا مارکیٹ ہے، میری ویلیو ہے، میرا نام ہے، لوگ حقہ پیتے ہیں، ماشاءاللہ مزہ آتا ہے، تو میریاں چلمہ۔ کہنے لگی ایک گل کہاں، تسی وڈے ہو، میرے سر دے تاج بھی ہو، میرے بادشاہ بھی ہو، میرے سارے کچھ ہو، میرے مجازی جو جو باتیں ہوتی ہیں، غصہ نہ کرو تو ایک گل کہاں۔ کہ جی کہندی تسی چلم بناؤن ڈے ہو، مینوں کی فائدہ، میں تے حقہ پیندی نہیں۔ چلم بنا رہے ہو تو مینوں کی فائدہ؟ اگر آپ سراہی بناتے، مٹکا بناتے، گھڑا بناتے، گرمی دا موسم تے ممی پانی پیندی تے ساری دنیا پانی پیندی، حقہ تو سارے نہیں پیندے، تو مارکیٹ بھی ودی تے ریٹ بھی لگدا تے کم ہی زیادہ ہوندا۔ او انگلی جڑی گارے نال بھری سی نا، ایک دفعہ ایتھے کھرکیا، کہندا ویسے گل سٹن والی تے نہیں، یہ مینوں کسی اج تک آکھیا ہی نہیں۔ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں سبق جو پڑھایا زمانے نے۔ سیکھیے، بچپن سے لے کے جوانی، جوانی سے لے کے بڑھاپا، ماں کی گود سے لے کے قبر میں ٹانگیں چلی گئی، اگر آپ نے بدلنے کا نہیں سوچا نا تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کتنا مزہ آ رہا ہے تبدیلی کا، ملکی تبدیلی، سیاسی تبدیلی، انجوائے کر رہے ہیں نا آپ اور میں سارے ہی۔ جون کا بجٹ ماشاءاللہ آج رات ابھی آپ کا تیل کا پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، اتنا بڑھنا ہے، وہ ہونا ہے،
اللہ کرے ہماری عزت بھی بڑھے, ہماری ویلیو بھی بڑھے, ہمارے ریٹ بھی بڑھیں, چیزیں مہنگی ہوں تو مہنگیاں چیزاں لیندے چنگے لگتے ہیں, مہنگے جو ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے گل تے چنگی ہے. جب سوچ بدلتی ہے نا, سوچ اور لفظ چوٹ لگاتے ہیں, پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش, اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر, اور لفظ بھی پیار کے ہوں. ماں اتنے پیار سے نہیں بولتی جتنے پیار سے رحمان بولتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, یہ ہے قرآن. تیرے دل, تیری سوچ, تیری فکر, تیری نظر, تیرے رویے بدلتا ہے. چکا بھی وہی ہے, ڈو بھی وہی ہے, مٹی بھی وہی ہے, ہاتھ بھی وہی ہے, جگہ بھی وہی ہے, صرف سوچ بدلی. اب چلم نہیں بن رہی تھی, وہی ہاتھ جس برتن کو بنا رہے تھے وہ سراہی بن رہی تھی. جب سراہی بن گئی نا تو مٹی بولی. مٹی بول دی ہے, دنیا کی ہر چیز بولتی ہے. زبانیں دو ہوتی ہیں, ایک زبان مقال بولنے والی, ایک زبان حال حالت والی. تمبو دس دے نا کہ ساڑی حالت کی, نہ بول کے تو نہیں کہنا ویسے پتہ ہے بھی پرانے نے نویں نہیں. پھل بول کے دسن ڈے نے اسی اصلی نہیں, منہ تو نہیں بول دے نا. پرانا ماڈل 65 ماڈل مالک چنگے ہونا تو سانب کے رکھیا ہوئے تو گڈی بول کے دس دی ہے میرا کوئی ہے. تو ماڈل نواں ہوئے تو مالکاں دے حال ادا دے ہون تے وہ بھی رگڑی لکیراں تے پتہ نہیں کی تے ادھر ڈنڈ تے ادھر وہ بھی دس دینے بھی یہ کداں دا ہے. مٹی بولی, وہ قربان جاواں صدقے جاواں تیرے تو کمیارا. توں جڑی سوچ بدلی ہے نا تیری بیگم نے تو من لئی ہے, تو میری زندگی بدل دیتی ہے. جدوں میں چلم سا نا میرے اندر بھی اگ, میں بھی تتی, باہر بھی سیکا, مٹی وہی ہاں, لیکن تو نے جو سراہی بنایا تو امرت کر دیا. میرے اندر بھی پانی, پانی بھی ٹھنڈا, میں بھی ٹھنڈی, جو پیے گا اس کو بھی ٹھنڈک ملے گی. بس آج مٹی دا تو مٹی ہونا تے کدی بلے بلے. اج مٹی دے اتے بندیا, کل مٹی دے تھلے. ٹر کمیاراں بھی جانا, ٹر رانیاں بھی جانا, ٹر گجراں جٹاں رائیاں بھی جانا, رہنا کسے نہیں. لیکن جیڑا صراط مستقیم تے سوچ بدل کے چڑھ گیا, اگے یا گرمی ہے چلم والی جہنم تے یا سرائی ٹھنڈی جنت. رستے دو ہی ہیں, وٹتے پے نے یا ادھر یا ادھر. آئیے فیصلہ لیجئے. میں بات لمبی نہیں آج کرنا چاہ رہا, میری پوری کوشش ہے کہ 1:05 منٹاں تے تانوں کھانا لب جائے. وہ دی پتہ وجہ کی ہے جی, تہاڈا پیار اپنی جگہ. میں پنڈاں چ تے ویکھیا لوکی 10 بجے کہیں ہو جاندے نے, چنگی ہے نہیں جاندی تو تانوں سویرے پوچھن گے کیڈا ڈر ہے. جی حضرات, پتہ کیا ہے, مجھے بڑی مرتبہ کھانے کی آفر ہوئی لیکن پتہ چلا کہ آپ لوگوں نے نہیں کھایا تو میں نے نہیں کھایا. بات یہ نہیں ہے, ہم بھوک کاٹ لیتے ہیں. کوشش ایسی کریں کہ جب مٹی میں مٹی ہوں تو میرا رب قبر میں جنت کی طرف سے مہمان نوازیوں کے لیے ونڈو کھول کے کہے آ جا تیرے لیے ہے. جب تو میرا تھا تو میں تیرا ہوں. یہ کام کرنے کے لیے صرف 3 کام کیجئے. آپ سب سے پہلے سوچ بدلیے. سوچ کیا ہے؟ ہماری پہلی سوچ یہ ہے کہ میں وہابی ہوں, میں تو سیدھا جنت چ جانا ہے. دوسری سوچ یہ ہے میں دیوبندی ہوں, ساڈا تے پکا ہے. تیسرا میں بریلوی ہوں, چوتھا میں شیعہ ہوں, پانچواں میں یہ ہوں, چھٹا میں سات نہیں. اگر قسمیں کھانا جائز ہوتا تو میں شاید کہتا اس پوری کتاب میں کسی جگہ نہیں لکھا کہ تجھ سے تیرا مسلک پوچھا جائے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تجھ سے پہلی بات یہ پوچھی جانی ہے ما دینک, تیرا دین کیا ہے.
دین کس کو کہتے ہیں؟ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کو نہیں. دین دو چیزوں کا نام ہے. تو اپنے خالق کا حق کیسے ادا کرتا تھا اور بندوں کے حقوق کیسے پورے کرتا تھا، یہ دین ہے. کما تدین و تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی. مثال دینا چاہتا ہوں. گیند پھڑ کے نا انہوں کندھ چ مارو، جتنی پاور سے مارو گے لوٹے گی کہ نہیں. گلی چ جتھے ہوئے نا چکڑ، اوتھے کھلو کے نا ایک چنگا وٹا چوک کے سفید کپڑے پا کے تے اوتھے مارو، کیا ہوگا آپ کو پتا ہے. اس سے بھی زیادہ واضح مثال، یہ 10-15 دن کے اندر یہ بڑی وائرل ہوئی کہ ایک نا ٹگا چنگا پلا کھلوتا ہے تو گلی چو ایک بابا ٹریا جاندہ ڈانگ پھڑی سیدھا ٹریا جاندہ، ایویں پتہ نہیں کی ہویا تو ٹگے وال نوں مڑ گیا. انہوں پھڑ کے ڈانگ لیری تو غصے نال ویکھیا. انہیں کہا میں تیرا کی بگاڑیا، چلا تیرا تو کب سیدھا کرا. چکیا سنگاں تے تو کما کے سٹیا تے ٹورتا اس جہان جدروں آیا سی. کما تدین و تدان. کئی بندے نا چنگے پلے ایویں لے لکھ لتا بب، وہ پھر جدو کو سٹدا پھر پتہ لگتا میں کی کیتا سی. یہی خطبہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. تجھے کل قبر میں وہی ملنا ہے جو تیری یہاں کرتوتیں تھیں. کچھ لوگ کی نا بچپن چی شریف ہوں نا، نیک پلے مانس شرمیلے جائے. کچھ دی جوانی بھی ایدہ ہوں دیئے تو بڑھاپے چ جا کے تو بالکل ہی مٹ جاندے نا. تو کچھ دی حالت یہ ہوں دیئے کہ بڑھے ہو جان ٹوریا نہ جاوے لیکن آکڑ نہیں مار دی. کما تدین و تدان، اکڑ کے رہے گا تیری رب آکڑ توڑے گا. یہ بنا عقیدہ. اگر تو نے کتاب و سنت کو، اللہ کی توحید کو کما تدین و تدان نام کوئی رکھ کے چلا جا، نام محمد شریف رکھیا ہوئے کم پیڑے ہون، کی خیال ہے؟ گل تو نہیں نہ بن دی. تے نہ پیکیاں نے پیڑا جا رکھیا ہوئے لیکن بندہ چنگا ہوئے پردے پہ جاندے نا. اللہ نے تجھے بندہ کہا ہے، اگر بندو والے کام کرے گا تو خالق کو خالق کا ٹائم دے، بندو کو بندو کا ٹائم دے. ما دینوں کی، یہ تیرا دین ہے، یہ اسلام ہے جس میں سیفٹی ہے، جس میں نقصان کوئی نہیں. لا ضرر ولا ضرار. طریقہ کیا ہے؟ نہ کسی کو تکلیف دے، نہ بدلے میں تکلیف دے، نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ لے، نہ مار کھا، نہ زیادتی کر نہ زیادتی کروا، نہ مندہ بول نہ مندہ سن، نہ زیادتی کر نہ ظلم سہ. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی. وہ بول جو رحمان نے بولا ہے، وہ بول جو قرآن نے بولا ہے. اپنی طرف سے مرضیاں داخل کر کے لوگوں کو گالیاں مت دے. دوسرے کو برا سمجھ کے خود کو اچھا کہتا رہے. یہ تیرا میرا وتیرہ بنا ہے، اسی لیے دین سیدھا نہیں ہوا ہمارا. الا للہ الدین الخالص. دین وہ ہے جو اللہ نے خالص آسمان سے اتارا ہے. دین میں کہیں نہیں لکھا ابو کی نافرمانی کرے، دین میں کہیں نہیں لکھا ماں کو گالی دے، دین میں کہیں نہیں لکھا کہ بیوی کو مارے، دین میں کہیں نہیں لکھا کہ بیوی شوہر کی نافرمانی کرے، دین میں کہیں نہیں لکھا. آپ کو پتا ہے کبوتر رب نے بنایا، کبوتر رب نے بنایا. میں کل شہر ایک دوست سے ملا، بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی. پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہندے جی ماشاءاللہ واہ واہ کام ٹو رہا ہے، میں کبوتروں دیا کافی ساریاں قسماں. ایک اور کو ملا، وہ کہنے لگا جی میں چڑیاں پالیاں نے. ایک اور ملیا. آج کل جانور جو ہیں یہ بہت زیادہ ایک اچھا کاروبار ہے، دنیا کما رہی ہے پیسہ. میں نے کہا یار یہ کام تو کوئی اور بھی کر سکتا تھا. مجھے عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ یاد آ گیا، گجرانوالہ کے دنیا کے عظیم تر انسان. لیکن علم نے آج تلک شاید ماں کا کوئی لال پیدا کیا ہو، ذات کا کمہار ہے، کوئی نہیں جانتا کون ہے، لیکن علم.
ان کے پاس ایک بچے نے صحیح البخاری تک 8 کلاسیں پڑھی. اس کے بعد علماء سے محبت تھی، پیار تھا، ان کی کیسٹیں ریکارڈ کرتا، کیسٹ کا زمانہ تھا، جو بھی تقریر اچھی لگتی ریکارڈ کرتا، دکان پہ لا کے بیچتا. ایک دن مولانا گزرے، پوچھا پتر وہ توں صحیح بخاری پڑھ کے فارغ ہو کے یہ کام شروع کر لیا کیسٹاں بیچن والا؟ کہندا استاد جی یہ بھی تو دین دی تبلیغ ہی ہے نا، کسے تو کرنی ہے. کہنے لگے پتر جی یہی کرنی سی تو پھر تینوں 8 سال رولن دا کی فائدہ سی؟ یہ تو ان پڑھ بندہ بھی کیسٹاں لا لوے تو وک جاندیاں نا. میرے بھائی رب نے تجھے اپنے لیے چنا تھا، کسی کام کے لیے چنا تھا، کر دنیا کے کام، لیکن وہ 5 ٹائم جو رب کا بلاوا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، وہ جو سال کے بعد 1 مہینے کے روزے ہیں جو رب کہہ رہا ہے، وہ جو اپنے مال میں زکوٰۃ ہے جو رب کہہ رہا ہے، وہ جو عمرہ اور حج ہے جو رب کہہ رہا ہے، وہ جو بندوں کے حقوق ہیں جو رب کہہ رہا ہے، اس کی سنی کبھی؟ کیونکہ قبر میں دوسرا سوال ہونا ہے من ربک، تم ماندہ کی دیس، اور تیری ضرورتیں پوری کون کرتا تھا؟ حاجت روا و مشکل کشا کون تھا؟ کس سے مانگتا تھا؟ اگر آپ کا نام کوئی بھی ہے، کوئی مسلک ہے، آپ مشکل میں رب کو پکارتے ہیں، رب کے بندے ہیں، توحید خالص ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے در پہ ہیں، در در سے پیشانی اور جبی سائی کو بچایا ہوا ہے، اور ساری امیدیں اپنے رب سے وابستہ ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. یہ ہے صراط مستقیم، اور یہ قبر میں آپ کا ساتھ دے گی. تیری جان ہے موت تک، اس کو پال لے جتنا پالنا ہے، کھلا لے جتنا کھلانا ہے. یہ رستہ ٹھیک نہیں. آج پوری دنیا جم جوائن کر کے بیٹھی ہے، ڈولے بنا رہی ہے، سینے بنا رہی ہے، یہ بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے. پوری عورتیں بیوٹی پارلرز پہ لگ گئی ہیں، حسن و جمال صرف موت تک. جب موت آئی، نک بھی لوکاں نے صاف کرنا ہے تے استنجا بھی لوکاں نے کرانا ہے. اور جو تیری اولاد ہے نا، جن کی خاطر مر رہا ہے، جن کی وجہ سے اللہ کے حق مار رہا ہے، اگر ان کی تعلیم اور تربیت پہ توجہ نہیں دی، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی. جی بیٹے نے کیا کیا جی؟ ماشاءاللہ ماسٹر ہو گیا ہے جی. بیٹا کیا کر رہا ہے جی؟ بی ایس میں. بیٹی کیا ہے جی؟ وہ ماشاءاللہ ایم فل کر گئی ہے. ماشاءاللہ جی اولاد پی ایچ ڈی ہے. بولنے کا طریقہ آیا ہے باپ کے سامنے؟ نہیں جی، پیڑا بول دینا. فائدہ اس تعلیم کا؟ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. کھیتی کو ٹائم دیا، بیلوں کو ٹائم دیا، تو نے کماد کو ٹائم دیا، فصل کو ٹائم دیا، سگریٹ کو ٹائم دیا، حکے کو ٹائم دیا. ہاں آپ نے ماشاءاللہ تاش کھیلے بڑا ٹائم، گیم لگائی بڑا ٹائم، یہ کرتے رہے بڑا ٹائم، کبوتر اڑاتے رہے بڑا ٹائم، جانور پالتے رہے بڑا ٹائم. کھوتے گھوڑیاں تک کھرکنے کر لے، لیکن نہیں سانبھ سکے تے اپنی تربیت اولاد دی نہیں کر سکے. پوچھا جانا ہے من ربک، تو نے آنا نہیں تھا میرے سامنے، کھڑا نہیں ہونا تھا، حساب نہیں ہونا تھا، امتحان نہیں تھا. بول ذرا، اگر آپ نے یہ ذمہ داری سمجھ کے خود کو بھی بدلا ہے، اولاد کو بھی بدلنے کی کوشش کی ہے. کوشش کہہ رہا ہوں مخلص ہو کے. اولاد نہ بدلے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. نوح علیہ السلام سے بڑھ کے بھی کوئی نبی ہوگا لمبی عمر کا؟ 950 سال. گھر کی بیوی نہیں بدلی، بیٹا نہیں بدلا. کی خیال ہے؟ ساری دنیا بندہ پڑھا چھڑے تے اپنے ہی بچے ان پڑھ رہ جان. یہاں آج اچھی طرح سبق سیکھ کے جاؤ. کوشش مت چھوڑنا، کوشش کرو، کوشش کرو. اگر آپ کی کوشش پہ رب اس کو پورا اتار دے تو مبارک. اگر آپ کی کوشش کے باوجود بھی بچے نہیں مانتے، بیوی نہیں مانتی، رشتہ دار تو نہیں بنتے، آپ کو اللہ صلہ دے گا، محروم نہیں رکھے گا. مالی دا کم پانی دینا تے پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا لاوے یا نہ لاوے. میری ماں دنیا کی زبان میں ان پڑھ ترین عورت تھی، جسے دنیا کی کسی زبان کا کوئی حرف لکھنا نہیں آتا تھا. لیکن کوشش کیا تھی؟
کھیتی باڑی کرتے، چارہ کاٹتے، پھلے لگائے، گندم گائی، یہ وہ فصلیں، پت پڑھ لے، پتر پڑھ لے۔ ماں پڑھ کے کی کرنا ہے؟ تھے سارے بکریاں چارن والے، پیڑاں چارن والے، پڑھ کے کی کرنا؟ پت پڑھ لے۔ 5 بیٹوں اور 4 بیٹیوں کو ایک ہی جملہ، پت پڑھ لو۔ امی تسی نہیں پڑھے تہاڈی بھی تے زندگی لنگی، پت اسی نہیں پڑھے تسی پڑھ لو۔ جب اس دنیا سے گئی ہے نا، کوئی بیٹا پی ایچ ڈی ہے، کوئی ایم فل ہے، دین پڑھے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی کمائی کہ جس نے پوری زندگی شاید جامع سلفیہ نہیں دیکھا، لیکن جب میت اٹھی اور جانے لگی اور جنازہ، تو جامع سلفیہ کے میرے وہ مشائخ، میرے وہ اساتذہ، وہ علماء، وہ اہل نظر، یہ اصل میں ان کی جمع پونجی تھی جو وہ کما کے لے کے گئیں، وگرنہ جاتے ہوئے تو میرے گھر میں میری ماں کے ٹرنک کو کوئی ایک تالا بھی نہیں تھا۔ کتنے سال پیچھے کمر، اولاد کو جاتے ہوئے دیکھنا بڑا مشکل ہے، جنگلوں میں، دیہاتوں میں، ویرانوں میں، دشمنیوں کے باوجود ہمیں منزل سے نہیں ہٹنے دیا۔ بیٹا مشکل آئے، پریشانی آئے، نہ ملے 2 ٹائم کی روٹی، سبق نہ چھوڑنا۔ کیا آپ اور میں اتنا تڑپ کے جیسے دنیا کے لیے اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کی قبر کے لیے کی؟ میں نہیں کہتا دین کے لیے، چھوڑو دین۔ کیا دین صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، مدرسے، مسجد کا نام تھا؟ نہیں، دین انسان بناتا ہے، بندے بناتا ہے۔ اگر ہم بندے ہوتے نا، اللہ کی قسم کوئی بوڑھا تکلیف میں نہ ہوتا۔ اگر ہم بندے ہوتے، کوئی رشتہ دار ہماری وجہ سے پریشان نہ ہوتا۔ جن لوگوں نے دین سمجھ لیا نا، وہ صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تک محدود ہو گئے۔ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، اور دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو۔ نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبئی کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیماں دا پج پج مسیتی جاندے ہو۔ کوئی سانوں بھی دسو لالا جی کی کیتی جاندے ہو؟ یہ دین نہیں۔ دین یہ ہے کہ ڈر پیدا ہو جائے، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو۔ میں چلا جاؤں تو میرے پیچھے میری اولاد صدقہ جاریہ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ میں نے ماں جی سے پوچھا، ماں جی شدید بیماری میں نے کہا میرے شہر میں بڑے بڑے اللہ کے ولی رہتے ہیں، پوری دنیا میں میرا رابطہ ہے، آپ اشارہ کریں، زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، جنازہ کس ہستی کو کہوں؟ چپ ہو گئی، کہندی پوت ایک گل دا جواب دیں، جب میرے جنازے لوکاں تو ہی پڑھاونے سی تے پھر تینوں کہدے لئی پڑھایا سی؟ یہ ہے کمائی، یہ ہے کمائی۔ آئیے اگر آپ نے کمائی ہے تو مبارک ہو، نہیں تو اگلا جملہ سنیے، قبر مٹی میں، من نبیک، من نبیک، تو دین میں کس سے پوچھ کے چلتا تھا، کس کی خبر پر یقین کرتا تھا، وہی کی خبر کس ہستی سے لیتا تھا؟ حضرات اللہ کی قسم، دنیا میں ایک ذات ہے بائی نیم محمد الرسول اللہ، دھوکے میں مت رہنا، محمد الرسول اللہ، یہ ہے صراط مستقیم۔ اور یہ میری گفتگو کا آخری نقطہ ہے، اللہ کرے سمجھ آ جائے اور تڑپ کے سنیے گا۔ میرا ننیال سارا بریلوی ہے، آج کے دم تک ددیال دیوبندی ہے، میرے یار بیلی شیعہ ہیں، اور یہ میں فخر سے بیان نہیں کر رہا، بڑے درد کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ یہ تیرے میرے ملک کا کلچر ہی ایسا ہے، کیا کریں، رشتہ داریاں ہیں، دوست احباب ہیں، خوشی غمی ہوتی ہے، جانا آنا پڑتا ہے۔ میٹرک کے بعد جب میں فیصل آباد آیا تو پہلی مرتبہ گیا، خاندان میں دھوم مچ گئی، وہ انہوں نے منڈا فیصل آباد ٹورتا ہے۔ تو جب میں ننیال گیا جاتے ہوئے، کبیر والا میرا ننیال ہے، تو سارے نانکے نہ رل کے پوچھن لگے، مامے ادھر ادھر، ماسیاں ماسڑ، پت افسوس دی گل ہے۔ میں کہ جی کی ہویا؟ بی پی رہا ہو گئے ہیں۔
بے پیرا ہو گئے ہیں. انہیں پتا تھا جامع سلفیہ چلا گیا. خیر میں نے لفظ سنبھال لیے. خنگاہ شریف میرا ددیال ہے، دیوبندی ہیں سارے یزمان والی سائڈ پہ. انہوں نے ملیا کہندے ہوئے او منڈیا وہ تیرے نہ کی بنی، بد مذہبہ ہو گئے. دوستوں کو ملنے گیا اچ شریف، 1.25 لاکھ زہری، 1.25 لاکھ باطنی دربار آغا خانی شیعہ. پتہ کی کہنے لگے سرائکی ہیں زیادہ، سنے تو بے امامہ تھی گئی، بے پیرا، بد مذہبہ، بے امامہ. یہ جملے آپ کو بھی شاید سننے پڑے. دنیا خوش نہیں ہوتی کسی بات پہ بھی. میں یہ تینوں کے جملے لے کے واپس آیا. 6 سال 1-2 دن نہیں، 6 سال جامع سلفیہ میں کبھی بریلوی بن کے، کبھی دیوبندیوں کی طرف سے، کبھی شیعہ کی طرف سے وہابیوں کو ٹف ٹائم دیتا رہا. مشکل ترین مباحثوں میں، مناظروں میں، گفتگو میں، ٹیبل ٹاک میں کوئی ایسا مباحثہ یا مناظرہ نہیں جس میں مخالف سائڈ سے نہیں آیا میں. کیونکہ میں نے سنا تھا، میں پیچھے سے روٹ سے آیا تھا، میں کوئی جدی پشتی یہ نہیں تھا. خیر حالات نے پلٹا کھایا. من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ یہاں آ رہا ہوں. یہاں میں نے رہ کے ایک دعا مانگی تھی. اللہ لڑتے ہوئے 6 سال ہو گئے، اور جس خاندان سے تعلق ہے 19 لوگوں کے ٹکڑے کر کے گھر کے اندر قبرستان بنا کے فخر کرتا ہے. اللہ مجھے یہ سارا نہیں چاہیے. مجھے صرف وہ ہستی کہ جس کی بستی میں آباد ہو کے سکون مل جائے وہ چاہیے. رب نے یہاں سے اٹھایا مکہ، زمزم پیا. پہلی دعا آپ کو پتا ہے، زمزم پی کے جو مانگے رب دیتا ہے. ایک ہی دعا کی، اللہ قیامت کے دن پیاس نہ لگے، لگے تو تیرے محبوب کے ہاتھوں کوثر کے جام چاہیے. غلط نہیں مانگا میں نے. پیاسے کو پتا ہوتا ہے، صحرا کا رہنے والا جانتا ہے پانی کی قیمت کیا ہے. مدینے پہنچا، روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے ٹکڑے میں 2 رکعت پڑھ کے جب بیٹھا، یوں جھولی سامنے پھیلائی اور اللہ سے کچھ نہیں مانگا، صرف ایک سوال. اللہ تیرے محبوب نے کہا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور تو قرآن میں کہتا ہے کہ جنت میں بندہ جو مانگے وہ ملتا ہے. میں مانگنے لگا ہوں. تیرا محبوب بھی سچا، تیرا قرآن بھی سچا. اللہ مجھے بد مذہبہ بھی کہا گیا ہے، بے امامہ بھی کہا گیا ہے، اور بے پیرا بھی بولا گیا ہے. اللہ میں تو ایسا نہیں ہوں. بس میری ایک التجا ہے، وہ پیر دے دے، وہ امام دے دے، وہ مذہب دے دے کہ جس کے ساتھ جڑ کے اللہ جنت ملے. جس نے جنت کا در کھلوانا ہے وہ پیر بھی بنا دے، وہ امام بھی بنا دے. میں ساری دشمنیاں سہ لوں گا. ننیال صدا پیار بڑا ہوتا ہے نان کے نال، لیکن نان کے صدا نال تو نہیں رہندے، نہ داد کے رہندے نا. یار بیلی بھی پتہ نہیں کب ہمارے کلاس فیلو اب کہاں کہاں ہیں. اللہ تیرا ساتھ، قبر، اللہ تیری رحمت. مجھے اس ہستی کا ساتھ دے دے جس سے تو نے جنت کھلوانی ہے، وہ امام بنا دے. میں زندگی اس پہ لگا دوں گا. مجھے نہیں ڈر کسی کا کون کیا کہتا ہے. حضرات پھر وہاں 5 سال میں نے دنیا کی ساری کتابیں جو کھنگال سکتا تھا کھنگالی، تفسیریں پڑھی، احادیث پڑھی، شروحات پڑھی، دنیا کی 17 فقہ پڑھی، اصول فقہ کو دیکھا، اسلامک لا کو دیکھا، ائمہ کے حالات زندگی پڑھے، بایوگرافی پڑھی، لاکھوں رجال کے احوال کنگال ڈالے، صرف اس تلاش میں کہ مجھے وہ چاہیے رب نے جس سے جنت کھلوانی ہے. سب سے آخری جو بات ملی ساری کتابوں سے کہ وضو کر کے آپ شہادتین پیش کریں، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول کے کہتا ہے تیرے آنے کی دیر ہے، جنت کے 8 در کھلیں، جب دل کرے آ جا. جس بھی مسلک کا بندہ وضو کر کے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ایمان کے ساتھ پڑھتا ہے، رب جنت کے در کھول دیتا ہے. اور دنیا میں کسی بھی مسلک کی مومن عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، شوہر گھر ہو تو فرما برداری کرے، شوہر باہر چلا جائے تو اپنی عزت کی محافظ بنے، اس کے لیے بھی دنیا میں جنت کی 8 در کھول کے کہا جاتا ہے تیری دیر ہے، آ جا، جس مرضی دروازے سے داخل ہو. کل قیامت کے دن اللہ نے جنت کو بند کر دینا ہے.
اور رمضان میں بھی جنت کھلتی ہوئی آپ نے قیامت کے دن جنت بند ہو جانی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا دھکے کھا کھا کے مڑ آئے گی، آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ سجدے میں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ساجد یہ ہے، مسجود وہ ہے، عابد یہ ہے، معبود وہ ہے، اللہ وہ ہے، محمد یہ ہے۔ ایک سجدہ کر رہا ہے، ایک کروا رہا ہے، دونوں ایک نہیں، ساری دنیا دیکھ لے۔ من نبیو، تجھے تیرے رب دین حقیقت کی خبر کس نے دی تھی، یہ پتہ چلے، سارا معاملے ہو گئے، جنت کھلنے لگی۔ آئیے ذرا، جنت کا پہلا اللہ نے گیٹ کھلنے کا جو پاس ورڈ ہے نا، لاک، تالا، سمجھ دے جے ہوں تو لاک سارے نو ہی پتا نا، پوتے نو لاک لگا ہے کہ نہیں لگا، انہوں لا دے۔ تو جڑے جڑے لاک نے، جنت کا پہلا لاک ہے فنگر پرنٹ۔ یہ ٹیکنالوجی آپ کے اور میرے پاس جو ہے آج سمجھانی بڑی آسان ہے، بند پڑا ہے، صرف لگا ہے تو کھلا ہے، فنگر پرنٹ۔ تیرے رب نے کچھ ایسے بھی موبائل ہیں کہ آپ فنگر پرنٹ کے بعد بھی پھر آگے لاک ہے، پھر آگے لاک ہے، آپ کی مرضی ہے جتنے لگا لیں۔ انا ادق الباب، میں جنت کے دروازے پہ اپنے ہاتھ لگاؤں گا، فنگر پرنٹ لگیں گے، دستک ہوگی، مگر دروازہ نہیں کھلے گا، اندر سے آواز آئے گی، من بالباب، کون ہے؟ یارو اگر آپ کے فنگر پرنٹ لگے ہیں، دنیا کے حسین ہاتھ لا کے لاکھوں لگا دیجئے، وہ نہیں کھلنے والا، کیونکہ تیرے ہاتھ جیسا، فنگر پرنٹ جیسا رب نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ کائنات کے سارے امام انبیاء مل جائیں، جنت نہیں کھلنے والی، کیونکہ رب نے محمد جیسا کوئی بنایا ہی نہیں۔ ہاتھ لگا، اگلا لاک، فیس لاک۔ جنت تب تک نہیں کھلنی جب تک محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیس اور چہرہ جنت کے دروازے کے سامنے نہیں آنا۔ ہے نا فیس لاک اس میں، موبائلوں میں آیا ہے کہ نہیں؟ پچھلے دنوں آپ نے بڑا وائرل لطیفہ ہوا سنا، میں لطیفوں کا قائل نہیں لیکن یہ حقیقت ہے، لطیفہ بھی نہیں۔ فیس لاک بیگم سیکھ آئی اور بارات میں تھی تو کسی نے بتایا باجی فیس لاک بھی لگ جاندہ ہے۔ تو تصویروں کا، سیلفیوں کا ہمیں شوق تو بڑا ہے، انہیں ایداں کیتا، لایا، سکھ لیا، گھر آن کے نا ساس نوں کہن لگی، امی اب میں ذرا چینج کر لواں تو میں تمہوں نہ ہونے دسنی ہے فیس لاک، نہ انو کے فریش ہو کے جدو آئی تگے منہ کرے تو کھلے نا، کیونکہ وہ پہلا چہرہ اور تھا، یہ اور ہے، لیکن یہ دو رخی والا چہرہ نہیں۔ ہم ساری زندگی سیرت سوارتے رہے، کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سوار کے، تیرے پیمبر نے سیرت دی ہے، صورت رب نے بنائی ہے، رب تیری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تیرے دل، معاملات، اعمال کو دیکھتا ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سامنے، ابھی بھی جنت نہیں کھلنی۔ تیسرا لاک، وائس آپریٹنگ سسٹم، یہ بھی ایک لاک ہے کہ آپ خاص آواز لگا دیتے ہیں کوئل کی، آپ اپنے لب و لہجے میں، وائس آپریٹنگ سسٹم میں لاک کھلتا ہے۔ تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے چوتھا لاک، لفظ محمد 5 ہند سے 5 حرف، میم ہا میم میم دال۔ لفظ محمد میں کتنے حرف ہیں؟ میمہ کنیاں؟ سونے نبی دا سونا نا تے جدے وچ 2 میمہ ہے، نظم ٹھیک نہیں جے، انہوں صحیح کر لو۔ سونے نبی دا سونا نا تے جدے وچ 3 میمہ، جس حرف پہ شد ہو وہ ڈبل ہوتا ہے۔ دلیل انگلش میں محمد لکھو تو MOHAMM، 3 میمیں، میم ہا میم میم دال، یہ اللہ نے جنت کا کوڈ رکھا ہے، اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بنفس نفیس بولا جائے گا۔ جو ہی آپ بولیں گے انا محمد، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا ہاں ہاں یہی پاس ورڈ لگا کے اللہ نے کہا تھا، جب یہ لگے تو جنت کھول دینا۔ حضرات جب سے اس ہستی کو دیکھا ہے، من نبی، ساری دنیا بھی رشتہ داری توڑ لے، ایک بھی بندہ اس کائنات میں وہابی نہ ہو تو میرا دکھ کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں مجھے، اور اگر ساری دنیا بھی وہابی بن جائے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار نہ ہو تو فائدہ کوئی نہیں۔ مسلکوں کو جتا کے دین کو ہرایا، رب کو ہرایا،
توحید کو ہرایا، سنت کو ہرایا، طریقت کو ہرایا، شریعت کو ہرایا، نبوت کو ہرایا، اپنے رشتہ داریوں کو جتواتے رہے۔ دیکھو صراط مستقیم اس چیز کا نام نہیں ہے، صراط مستقیم ہے بندہ بن، اور رب یہ تجھ سے مطالبہ کر رہا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بڑی سیدھی سی ہے، انہاں کوئی غلط گل تے دسی نہیں، ساریاں سیدھیاں گلاں دسیاں۔ سجے ہاتھ نال کھایو، جیڑا سجے نال کھاوے انہیں نبی نو مان لیا، تے جیڑا سجا ہوندیاں بھی جان کے کھبے نال لگا رہے، مرضی تیری، نہیں مانتا نہ مان۔ ایک صحابی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کھانا ملا اور بائیں ہاتھ سے کھانے لگا، محبوب نے کہا کل بیمینک، میرے سونے سجے نال کھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی گل نو نا ویلیو نہ دیتی، ایویں کہتا ٹیک لائی ہونی یا جو بھی ہے، کہندا جی یہ بیزی ہے یا نہیں اٹھدا ہے، اے جو ہے یہ بھی تو ہاتھی ہے، میں وہ نہ کھان ڈیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا رفع اللہ، جی تو میرے کہن تے نہیں نہ چکیا تینوں رب پھر پوری زندگی تینوں چکن دی توفیق نہ دے۔ اسی پل رب نے فالج ڈالا، اس کی زندگی میں لکھا ہے کہ مرتے دم اس بندے کا ہاتھ نہیں اٹھ سکا دایاں پھر۔ اگر میرے پیغمبر کوئی ایسی بات کر جاتے تو میں بڑی جلدی سیدھے ہوتے۔ اللہ کے لیے پیغمبر کو عزت دیں، اللہ کی توحید کو عزت دیں، خالق اور مخلوق کے حقوق کو عزت دیں، یہی صراط مستقیم ہے، یہی قبر نشر حشر کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی محنتوں کو قبول کرے۔ تبدیلی کا ضرور سوچیے گا، کیونکہ جب سوچ بدلتی ہے تو لفظ بدلتے ہیں، الفاظ بدلیں تو کردار بدلتا ہے، کردار دل میں اتارتا ہے یا دل سے اتارتا ہے۔ اللہ تیرے میرے کردار کو مومن کا کردار بنا دے اور اس بندگی کو قبول کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔